لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ ماہ مبارک میسر فرمائے. اس ماہ مبارک میں روزوں کی توفیق مرحمت فرمائے، نمازوں کی انجام دہی کا موقع نصیب فرمائے، تراویح کی برکت سے قرآن پاک کو سننے اور سنانے کا شرف عطا فرمائے. اے اللہ یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ممکن ہو سکے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے کرم و فضل کے نتیجے میں ممکن ہو. اگر آپ کی جانب سے توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ان اعمال صالحہ کو انجام دینے میں کامیاب نہ ہوتے. اے اللہ ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ ہمارے ان اعمال میں کوتاہیاں نہیں، نہ ہم روزوں کو روزوں کی طرح رکھ پائے، نہ نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھ پائے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کر پائے اور نہ قرآن کریم کی سماعت کا حق ادا کر پائے. اے اللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے روزے بھی رکھے لیکن ہماری زبانیں جھوٹ بھی بولتی رہی. ہم اپنی نگاہوں سے گناہ کرتے رہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی شریعت کے خلاف کام کرتے رہے. الہ العالمین جب اس بات کا ستا رہا ہے کہ کہیں اس ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ہماری نیکیوں کو بدل کرتے ہیں، ہم کہیں اپنے اعمال کو قبول کرانے میں کامیاب ہوں. اللہ یہ درد ہم سب کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. الہ العالمین اس کا فضائل فرماتے ہیں اور جن نیکیوں کی توفیق آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو بخشی ہے ان سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے. اے اللہ ساری زندگی ہمیں اعمال صالحہ کی انجام دہی کی توفیق بخشے. الہ العالمین یہ قرآن پاک جو تراویح میں آپ کی توفیق سے پڑھا گیا اس کے ہر حرف کو قبول فرمائے. اے اللہ صرف آپ ہی کی توفیق سے پڑھا گیا ہے، آپ ہی اس کو قبول فرمائیں. اس کا ثواب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح الفتور کو عنایت فرمائیں. آپ کے توسط سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین و تبع تابعین، بزرگان دین اور امت کے جملہ مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے. سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے. اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے یہاں جڑنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اے اللہ بہت گنہگار ہے، بہت سیاکار ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے. ذلت و تاریکی کی چادروں نے ہمارے دلوں کو ڈھانپ رکھا ہے. الہ العالمین ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی ہے اور اس یقین کے ساتھ
ساتھ آپ کے در پر حاضر ہو گئے کہ اگر آپ کے در کا سوالی بھی محروم ہوگا تو کس در سے اس کے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اپنے مقدس کلام کی برکت سے اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما دے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کو عزت و عافیت کی زندگی نصیب فرما دے ہر طرح کی الجھنوں سے دقتوں سے ٹینشنوں سے العالمین حفاظت فرما دے اے اللہ ہم سب سے اپنی ناراضگی کو دور فرما دے کریم آپ
لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے مثبت نتائج ظاہر فرمائیے۔ اے اللہ انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں خوشگوار تبدیلی کے فیصلے فرمائیے۔ الہ العالمین جو طاقت ملک دشمن ہو اور باہمی منافرت کو ہوا دینے والی ہو ان کو اقتدار سے محروم فرمائیے، اور جو طاقت ملک سے اور ملک میں بسنے والے لوگوں سے محبت کرنے والی اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والی ہو ان کو اقتدار کا موقع عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اس ملک میں اپنے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے مواقع میسر فرمائیے۔ الہ العالمین جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے دین و ایمان کے حوالے سے اس کے ازالے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے، اور اہل ایمان کو مستقیم فرمائیے، مضبوط فرمائیے۔ ہماری مساجد کی، معابد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے گھروں میں دینی اور ایمانی ماحول پیدا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائیے۔ اے اللہ نوجوانوں میں اور بچوں میں والدین کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائیے، بغاوت کے جذبے سے اللہ محفوظ فرمائیے۔ اے مالک اس موقع پر ہم نے جو عہد کیا ہے الہ العالمین اس کی تکمیل کا موقع ہمیں میسر فرمائیے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں نے جو عزم کیا ہے اے اللہ اس عزم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سلامت کو میسر فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفاء کلی مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ آپ ہی شافی مطلق ہے، آپ کی مرضی کے بغیر دوا اثر انداز نہیں ہوتی، اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے نام بنام اپنے بیماروں کی شفایابی کی درخواست کی۔ اے اللہ آپ سب کے احوال سے واقف ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لاعلاج امراض سے محفوظ فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، ہر طرح کی مجبوری سے، معذوری سے، محتاجگی کی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرمائیے، جو لوگ ناجائز مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرمائے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں ان کے لیے بہتر مناسب اور میری رشتے تجویز فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں کا آخری رمضان نہ بنائیے۔ اے اللہ زندگی میں بار بار رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اے اللہ زندگی میں بار بار رمضان کی خیرات و برکات سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمائے۔ اے اللہ رمضان نے جو سبق سکھایا ہے ساری زندگی اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اے مالک ہم سب آپ کے در کے سوالی اور فقیر ہیں، اور ایسے فقیر ہیں کہ جن سے مانگنا بھی نہیں آتا، جن سے جھولی پھیلانی بھی نہیں آتی، جن سے سطح لگانی بھی نہیں آتی، لیکن الہ العالمین آپ تو بن مانگے عطا کرنے والے ہیں، بغیر سوال کے دینے والے ہیں، اور آپ کے دینے کا مزاج تو ایسا ہے کہ جو آپ کو نہیں مانتے آپ ان کو بھی دیتے ہیں، جو آپ کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ اے اللہ ہم تو آپ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی مسجود ہیں، آپ ہی قادر مطلق ہیں، آپ ہی کے در کے سوالی ہم بنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اس مجمع کو محروم نہ فرمائے۔ اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ یہ مجمع کرتے ہیں، اے اللہ اپنے دلوں میں آج سے
کہا یہ جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے محترم والدین، اہل خانہ، بیوی بچے، بھائی بہن، اساتذہ، متعلقین و محبین، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.